أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 196 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پہ حج کیسے کرنا ہے، حج کے طریقے کیا ہیں، اور حج کے رکن کون سے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو کون کون سے 5 کام کرنے ہیں جو ایک ہی دن میں مکمل ہونے ہیں، تو اس کی ساری تفصیل یہاں آ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حجی حج کو جانے کی غرض سے ارادہ کرے وہ اس خاص طور پر اس آیت کو ضرور پڑھے، اور یہ بہترین تربیت ہے حاجی کے لیے۔ قرآن ترجمہ سنتے ہیں، فاتم الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو واسطے اللہ کے۔ حج کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی طرف جانے کا ارادہ کیا وہ حاجی ہے۔ اسی لیے وہاں ہر شخص کو دنیا، وہاں کے عرب کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حاج حاج، یعنی وہ ارادہ کر کے ادھر آیا ہے۔ اور اس اعتبار سے حج کو پورا کرو اور عمرے کو پورا کرو واسطے اللہ کے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر گھیرے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ بس جو میسر ہو، من الْهَدْيِ قربانی میں سے وہ دے دو۔ یہ گھیرے جانے سے مراد اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی وبا ہے یا کوئی لڑائی ہے یا کسی دشمن نے حملہ کیا یا سیلاب آ گیا یا کوئی ایسی صورت کہ آپ کو باہر ہی روک لیا گیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے ہاں نہیں جا سکتے، تو اس اعتبار سے یہ احکامات آئے ہیں۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی غرض سے گئے تو مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں باہر ہی روک دیا۔ تو پھر کیا احکامات تھے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، مڑاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہاری قربانی جائے محلہ تک، یعنی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو آپ نے قربانی دے دینی ہے، اور وہ قربان گاہ تک جا کر ذبح کرے، اور آپ کو وہ ٹائم بتا دیں گے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ذبح ہو جائے گی۔ پہلے قربانی کا ذبح کرنا اور بعد میں دوسرے احکامات ارکان چلیں گے۔ سب سے پہلے یہ قربانی کا ادا کرنا، اور اس کے بعد ہے سر مڑانا۔ قربانی سے پہلے آپ اپنے ناخن اور اپنے سر نہیں مڑا سکتے، اور یہی حکم جو ہے یہ آج بھی ہے۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے نہیں گیا تو یہ بال بڑھانے سے اور ناخن بڑھانے سے وہ ان حاجیوں کے ساتھ اس کی مماثلت ہوتی ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے اور پھر اس نے سر مڑانا ہے اور ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں، صفائی کرنی ہے، تو یہ اس حاجیوں کے ساتھ اس کی مماثلت ہو جاتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض بیمار، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ،
یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی وہ سر نہیں مڑا سکتا، اور سر مڑانا ایک رکن ہے، جب اس کے ہاتھ سے یہ رکن نکل گیا تو پھر اس کو ایک جرمانہ پڑے گا، ایک خون دینا پڑے گا، ایک دم دینا پڑے گا، یا قرآن مجید نے یہاں اس کے لیے ایک رعایت بھی رکھی ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، بس بدلے میں دینا ہے، روزہ رکھنا ہے یا صدقہ دینا ہے یا قربانی کا ایک جانور دینا ہے۔ اور روزہ رکھنا ہے، صوم کی جمع سیام آئی ہے، اور سیام جمع کی بات یہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور صدقہ دن یا صدقے کے اعتبار سے کہ آپ نے کسی کو روزہ رکھوانا ہے، خود روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو روزہ رکھوا دیں، 1 رکھوائیں، 2 رکھوائیں، 3 رکھوائیں، اس میں استطاعت آپ رکھوائیں۔ اور نسک، یا تم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس کو دم کہتے ہیں، وہ دینا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جب میں حج پہ گیا تو واپسی میں میں نے دیکھا کہ کتنے ہی حاجی جو ہے وہ ایک قربانی ذبح کر کے وہ اللہ کی راہ میں دے کے آ جاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کی تعویل بتائی کہ ہمارے کوئی رکن رہ گئے ہوں گے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تو اس کا جرمانہ جو ہے یا اس کا جو دم جو ہے وہ ہم یہاں دے کے جائیں، اور وہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ احتیاطاً کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایک جانور ذبح کر کے دے کے جائیں اللہ کی راہ میں، تاکہ ان کے جو ارکان رہ گئے ہوں یا ان میں کوئی حج میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو وہ اس کی تلافی ہو جائے۔ تو یہاں اس اعتبار سے بات کی جا رہی تھی، فائزہ امن تم، پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی تم اپنے گھروں میں ہو جاؤ یا سکون میں ہو جاؤ، یا مکے میں وہ جو حالات خراب ہو گئے بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، یا کسی وبا کی وجہ سے، یا کسی دشمن کی وجہ سے، تو جب وہ حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر بھی آپ وہاں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن حج کا ٹائم تو نکل گیا، آپ عمرہ کر سکتے ہیں وہاں۔ وَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس پورا کرو عمرے کو ساتھ ارادے کے ساتھ حج کے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، بس جو میسر ہو قربانی میں سے وہ دے دو۔ ہاں، جب تم امن کی حالت میں ہو، سکون میں ہو، تو پھر آپ نے عمرہ کرنا ہے، پھر حج بھی کرنا ہے اور ساتھ قربانی بھی دینی ہے، تو پھر پورا مکمل حج کرنا ہے۔ پہلے جو حکم تھا کہ اگر تم روک لیے گئے تو پھر کیا احکامات ہیں، اور اگر حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، حالات بالکل سازگار ہیں، تو پھر آپ نے عمرہ جاتے کرنا ہے اور پھر حج کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور یہ حکم ایک ایسا دلچسپ ہے کہ حاجی حج کے لیے گیا ہے لیکن اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، 100 معاملات ہو سکتے ہیں، اس کی جیب کٹی جا سکتی ہے، یا زیادہ خرچ ہو سکتا ہے، یا کرایہ کو زیادہ لگ گیا، تو اس اعتبار سے اس کے پاس پیسے نہیں رہے، رقم نہیں رہی کہ وہ قربانی دے سکے، قربانی کے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے قربانی ایک رکن ہے جو رہ جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، بس جس کسی نے نہیں پایا بس روزے رکھے 3 دن حج کے ایام میں، فی الحج وسبعۃ إذا رجعتم، اور جب واپس آئے تو 7 روزے اس نے متصلاً رکھنے ہیں، اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹے۔ تو میں اس پر غور کرتا رہا کہ یہ 10 روزے جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں، تو 3 دن تو وہاں مینا میں قیام کرنا ہوتا ہے، تو پھر چوتھے دن جو اس نے سفر کرنا اس میں بھی روزہ ہوگا، اور متصلاً 7 روزے اس طرح سے بن جائیں گے، اس کے روزے 10 بنتے ہیں۔ جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، کوئی اس کا رکن چھوٹ گیا ہے، تو پھر اس کا جو تلافی ہے یہ 10 روزے ہیں۔ دل کا عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے پورے 10۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم واسطے ان لوگوں کے نہیں ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اگر کوئی انہوں نے قربانی کے پیسے لینے بھی ہیں تو ساتھ ہی گھر ہے، وہاں سے جا کے لے آئیں گے۔ یہ تو حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو یہاں سے پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے گئے اور ان کے پاس خرچ وغیرہ ختم ہو گیا تو قربانی نہیں دے پائے، ان کے لیے حکم تھا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے
وہاں حاضر ہیں، رہنے والے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ سخت بدلہ چکانے والا ہے، سخت بدلہ دینے والا ہے۔ تو آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے یہ سخت بدلے کی بات کی ہے، تو یہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ نے کتنے حاجی ایسے دیکھے ہوں گے جو متصلاً حج کے بعد ہی آ کر پاکستان میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے بیمار، شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس نے حج کے ارکان میں کوئی غلطی کر لی ہے یا اس سے قربانی نہیں دی گئی، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ 10 روزے رکھے۔ اگر اس نے 10 روزے نہیں رکھے تو پھر وہ کہ ایسی شدید سزا میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کی اختلافی نہیں ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شدید العقاب کا لفظ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔